بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ملجانا و ماوانا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ میرے سامعین محترم، عزیزو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ میرے پیارے بھائیو، اس ویڈیو نو تسی مکمل دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے، اور چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس نو شیئر بھی کرنا ہے، اور میرے پیارے بھائیو دوسرے تک اس ویڈیو نو ضرور پہنچانا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، نئی ویڈیو نال تہاڈی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا ہاں۔ ایک سوال کیتا گیا جس دا جواب میں تہاڈی بارگاہ دے اندر رکھنا چاہنا ہاں۔ میرے پیارے بھائیو، عزیزان گرامی، سوال کیتا گیا ہے کہ کیا صرف فرض نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ سنت غیر موقدہ، سنت موقدہ، واجب، نفل چھوڑ کر کیا نماز ہو جائے گی؟ لوگ آتے ہیں، صرف فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو فوراً مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جمعہ کے دن بھی آدمی جمعہ کی دوسری اذان ہو رہی ہو تو آتے ہیں، جلدی جلدی فرض پڑھنے کے بعد باقی نماز پڑھتے ہی نہیں، لیکن اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ عربی خطبہ میں بھی کبھی تو مل جاتا ہے اور کبھی نماز صرف پڑھی جاتی ہے۔ افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں پیارے بھائیوں کہ کئی لوگ تو دعا تک بھی نہیں مانگتے۔ تو پیارے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندے کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ یہ جو مومن بندہ ہے نا، مومن بندہ، یہ مسجدوں کی میخیں ہیں، یہ جڑیں ہیں، ایسی جڑیں ہیں کہ جن سے مسجد آباد ہے۔ مسجد آباد کن چیزوں سے ہوتی ہے پیارے بھائیوں؟ سریے، سیمٹ، ٹائلوں سے، مسلوں سے نہیں، بلکہ ان بندوں کی پیشانی اور سجدوں سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ فرض کے ساتھ ساتھ ہم سنتوں کو بھی ادا کریں اور نفلوں کو بھی ادا کریں۔ پیارے بھائیوں، اس کا جواب آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے بہت ہی پیارا سوال کیا گیا ہے پیارے بھائیوں۔ فرمایا ہے کہ سنت کی دو قسم ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہے اور ایک سنت غیر موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ آئیے میں آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے، آپ آئندہ اس کو نہ چھوڑیں بلکہ ادا کیا کریں۔ فجر کی نماز سے پہلے جو سنتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمنوں کے گھوڑوں کے پاؤں تمہیں رون ڈالیں، پھر بھی تم فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا ساری کائنات ایک طرف ہو، فرمایا فجر کی نماز سے پہلے دو سنتیں ہیں، یہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ افضل اور زیادہ محبوب ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیں ظہر کی طرف۔ ظہر سے پہلے جو چار ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی ظہر سے پہلے چار سنتیں ادا کرے گا، فرمایا کہ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا میرے پیارے بھائیوں، عصر کی نماز آ جائیں، یہ سنت غیر موقدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں تو ثواب بڑا ہے، لیکن نہ پڑھا جائے تو آدمی گناہ گار نہیں ہوتا۔ یعنی یہ سمجھ لے کہ یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جا رہا ہوں کہ پیارے بھائیوں، اگر وقت ہو تو سنت غیر موقدہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا، مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عصر کی سنتوں کو ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ مغرب کی نماز پہ آ جائے، مغرب کی نماز کے بعد 3 فرض تو ہم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، 2 سنتیں جو ہیں وہ بھی موقدہ ہیں۔ پھر آگے آ جائیں عشاء کی طرف۔ فرمایا کہ عشاء سے پہلے جو ہے وہ سنت غیر موقدہ ہیں،
ٹھیک ہے جی، وہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو 2 سنتیں آتی ہیں اور 3 وتر آتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہیں پیارے بھائیوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 12 رکعت سنت ادا کرے گا، 12 رکعت سنت ادا کرے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ سنت موقدہ بہت ضروری ہیں، اور سنت غیر موقدہ یہ بھی، یعنی کہ غیر موقدہ جو ہیں یہ مستحب کا درجہ رکھتی ہیں۔ پڑھیں تو ثواب بڑا ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو سنت موقدہ کو چھوڑنے والا ہے، فرمایا علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ تو پیارے بھائیوں، سنت موقدہ تو آپ نے پڑھنی ہے۔ تو وتر جو ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وتر حق ہیں، جو ان کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور فرمایا کہ وتر حق ہیں، وتر حق ہیں، وتر حق ہیں۔ جیسے آپ کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، اگر عشاء کی نماز آپ کی قضا ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرضوں کی قضا نہیں، ساتھ آپ وتروں کی بھی قضا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، جو سوال پوچھا گیا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان فرضوں میں اگر کوئی کمی ہوگی نا تو اللہ پاک ان نفلوں کے ذریعے اس کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ تو آپ ان نفلوں کو پڑھیں گے، سنت غیر موقدہ کو پڑھیں گے، تو پھر ہی آپ کے پاس ذخیرہ ہوگا نا۔ تو یہ ذخیرہ جمع کر لینا چاہیے۔ زندگی کا میرے بھائیوں کوئی جو ہے نا اعتبار نہیں ہے کہ کسی وقت بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ نفل بھی ادا کریں، آپ یعنی کہ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اگر وقت ملے تو ضرور پڑھا کریں میرے پیارے بھائیوں۔ سنت موقدہ جو ہے وہ تو آپ نے پڑھنی ہے، وتر تو آپ نے پڑھنی ہے۔ تو جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب یہی ہے، اگر کوئی بندہ صرف نرا فرض پڑھ لیتا ہے، کسی نماز کے بھی فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن میرے پیارے بھائیوں جو سنتیں چھوڑی ہوں گی موقدہ، اس سے آدمی گناہگار ہوگا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، ان سنتوں کو بھی ادا کرو، فرضوں کو بھی ادا کرو۔ جو اپنی نماز کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے، سنتوں کو بھی پڑھتا ہے، سنت غیر موقدہ کو بھی پڑھتا ہے، اور نفلوں کو بھی پڑھتا ہے، پیارے بھائیوں ان کی نماز قیامت والے دن ان کو بہت زیادہ نفع دے گی۔ تو پیارے بھائیوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کی ہر ایک نیک دعا کو اللہ اپنی بارگاہ قدوس میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔